یہ کیا تماشا ہے؟ میں کیوں اپنی منگیتر کو چھوڑ دوں؟ بھائی کو شرم نہیں آئی میری منگیتر سے شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے؟ ارحام غصے سے تلملایا تھا۔ فرحان کہنے لگا منگنی کوئی اتنا بھی مضبوط بندھن نہیں ہوتا کہ جو ٹوٹ نہ سکے، اور ویسے بھی عائزہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ فرحان کی بات ارحام کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ جھوٹ بھائی، آپ اپنی خواہش کی خاطر کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں اور عائزہ 1 سال سے منگنی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں، ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہو چکی ہے، نہ تو میں عائزہ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے۔ ارحام نے پورے وثوق سے یہ بات کہی تھی۔ فرحان کہنے لگا تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ عائزہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس نے یہ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا تو پھر تم بھی کوئی تماشا نہیں لگاؤ گے۔ جہانگیر صاحب تو اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دونوں بیٹے ایک ہی لڑکی کی خاطر لڑ رہے تھے۔ سکینہ بیگم بھی بے حد پریشان تھی۔ فرحان کی بات سن کے کہنے لگیں، تمہاری بات ٹھیک ہے، زندگی عائزہ نے گزارنی ہے تو پھر فیصلہ بھی وہی کرے۔ ماہ رخ جو اپنی تائی کے پورشن میں ایک صوفے پہ بیٹھی یہ سارا جھگڑا بڑے غور سے دیکھتے ہوئے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے ماہی سے کہا، ماہی جاؤ جا کے عائزہ اور اپنے امی ابا کو بلا کے لاؤ، ہمارے گھر میں تو محاذ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی، جی تائی امی۔ ماہ رخ نیچے چلی گئی۔ نیچے جا کے اپنی والدہ سے کہنے لگی، آپ سب کو تائی امی بلا رہی ہیں، عائزہ اپیہ کو بھی۔ اس کی والدہ شبنم بیگم کہنے لگی، ضرور تم نے ان کا کوئی نقصان کیا ہوگا، اب بتاؤ کیا توڑ کے آئی ہو؟ شبنم بیگم کو لگا کہ شاید ماہ رخ نے کوئی شرارت کی ہے۔ تھی تو وہ 19 سال کی، مگر چونکہ چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی تھی اس لیے ابھی تک اسے چھوٹی بچی ہی سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی خود کو چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی۔ لڑ لڑ کے سب سے اپنے لیے چیز، چپس اور چاکلیٹ منگواتی تھی۔ ابھی تک 2 پونیاں پہنتی تھی، کھلونوں سے کھیلتی تھی، اکثر فٹ بال کھیلتے ہوئے گھر کے شیشے توڑ دیتی تھی یا کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتی تھی۔ لاؤبالی پن تو اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ شبنم بیگم کے پوچھنے پہ کہنے لگی، نہیں امی میں نے کچھ نہیں توڑا، اور لڑائی عائزہ اپیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ کون بنے گا عائزہ کا میاں۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ بڑے مزے کا سین چل رہا ہے، آپ بھی چلیں نا امی، بڑا مزہ آئے گا۔ ماہ رخ کی بات سن کے شبنم بیگم نے اس کے سر پہ تھپکی لگائی، کیا بکواس کر رہی ہو، جو دل میں آتا ہے اول فول بکے چلی جاتی ہو۔ شبنم بیگم کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ امی مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ خود جا کے دیکھ لے، فرحان بھائی اور ارحام بھائی دونوں میں دھواں دھار لڑائی ہو رہی ہے، اور جانتی ہیں کس بات پہ؟ شبنم بیگم کو بھی تھوڑا سا تجسس ہوا کہ کس بات پہ۔ انہوں نے پوچھا، یہی کہ کون کرے گا عائزہ سے شادی۔ شبنم بیگم کہنے لگی، پھر وہی بکواس، تم بہت ڈرامے دیکھنے لگ گئی ہو، تمہارے باپ سے کہہ کے میں تمہارا ٹی وی بند کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ صوفے پہ وہ سبھی غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شبنم بیگم کو دیکھ کر سکینہ بیگم کہنے لگی، یہ راحیل کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، اور اپنی صاحبزادی عائشہ کو بھی۔ سکینہ بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ کیا ہوا بھابھی، خیر تو ہے؟ نہیں بہن، خیر ہی تو نہیں ہے، اب بات راحیل اور عائزہ کی موجودگی میں ہوگی، بلاؤ دونوں کو۔ ماہ رخ جو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، شبنم بیگم نے اسے وہیں سے نیچے بھیج دیا کہ اپنے بابا کو اور اپنی اپیہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ دونوں کو بلا کے لے آئی اور خود صوفے پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، جیسے واقعی کسی ڈرامے کا سین چلنا ہو۔ عائزہ نظریں جھکائے شبنم بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ارحام کے ماتھے پہ بل تھے۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، رات کے اس پہر آپ نے بلوایا، سب خیریت ہے؟ راحیل صاحب نے اپنی نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، ان دونوں لڑکوں نے میری تو زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ فرحان کہہ رہا ہے کہ وہ عائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کے شبنم اور راحیل دونوں ہی اچنبھے میں آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 سال سے عائزہ ارحام کے ساتھ منسلک ہے، اور بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی کہ فرحان کے آتے ہی اس کا رشتہ دیکھ کے دونوں بھائیوں کی شادی کر دیں گی۔ شبنم بیگم کو تو فرحان کی بات ہی ہضم نہیں ہوئی۔ فرحان کہنے لگا، چچی عائزہ نے آنا تو ہمارے ہی گھر پہ ہے، بس وہ بیوی میری بن کے آئے گی۔ ارحام کہنے لگا، ایسے کیسے آپ کی بیوی بنے گی؟ میری منگیتر ہے، اس کی شادی بھی مجھ ہی سے ہوگی۔
ارحام کا لہجہ بھی بلند ہوا۔ شبنم اور راحیل فرحان سے کہنے لگے، بیٹا یہ تم بہت غلط بات کر رہے ہو۔ 1 سال سے عائزہ اور ارحام کی منگنی ہو چکی ہے، تو پھر شادی تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ فرحان کہنے لگا، شادی عائزہ کی ہونی ہے، بہتر ہے کہ آپ اسی سے پوچھ لیں کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فرحان کی بات سن کے ارحام کہنے لگا، وہ میری منگیتر ہے تو ظاہر ہے کہ شادی بھی مجھ ہی سے کرے گی۔ ارحام نے حتمی انداز سے کہا تھا، نہیں بابا، میں ارحام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں فرحان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عائزہ کی بات نے سب کو حیران کیا تھا سوائے فرحان کے۔ عائزہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ راحیل صاحب چیخے۔ چچا آپ عائزہ سے آرام سے بات کریں، آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارحام کہنے لگا، عائزہ تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عائزہ کہنے لگی، تم سے منگنی کرنا بڑوں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ ارحام اس کی بات سن کے حیران ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عائزہ کے پاس آیا۔ عائزہ، کیا فرحان بھائی نے تمہیں پریشرائز کیا ہے؟ مجھے بتاؤ عائزہ۔ وہ کہنے لگی، وہ مجھے کیوں انڈر پریشر لینے لگے؟ میں تمہیں نہیں انہیں پسند کرتی ہوں اور وہ مجھے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عائزہ کی بات سن کے سب حیران تھے، سب سے زیادہ حیرت ارحام کو ہو رہی تھی۔ سن لیا آپ لوگوں نے عائزہ کا فیصلہ، میرے خیال سے اب کسی کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، فرحان کہنے لگا۔ ارحام عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائزہ، تم یہ کیسے کر سکتی ہو یار؟ ہماری کبھی لڑائی تک نہیں ہوئی کہ تم مجھ سے ناراض ہو کے یہ قدم اٹھاؤ۔ تم مجھے چھوڑ کے میرے ہی بڑے بھائی سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ارحام اب بھی بے یقین تھا۔ ہٹو یہاں سے، عائزہ اب تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ فرحان نے اسے پیچھے کیا۔ سکینہ کہنے لگی، فرحان تم جذباتی فیصلہ کر رہے ہو۔ فرحان کہنے لگا، امی میں شادی ہر صورت عائزہ سے ہی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائزہ بھی نیچے اتر گئی۔ ارحام بڑی بے یقینی سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا، جو کل تک اس کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جہانگیر صاحب نے گہری سانس لی اور راحیل سے کہنے لگے، میں فرحان سے بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ سے آتے ہی اس نے میرے بزنس کو جو 4 چاند لگائے ہیں۔ ارحام نے کبھی بھی کام کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرحان اور عائزہ کی شادی پہ اعتراض نہ کرو۔ راحیل صاحب اور شبنم بیگم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال وہ بھی اپنے پورشن میں آ گئے۔ ماں رخ بھی اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر کارٹون دیکھتی رہی اور پھر سو گئی۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ عائزہ نے کیا کہا ہے، وہ بس اپنی ہی دھن میں رہتی تھی، کھایا پیا عیش کیا والے مقولے پہ عمل کرتی تھی۔ ارحام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائزہ اس سے شادی کے لیے انکار کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو کہتی تھی کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ ارحام کو یاد آنے لگا کہ پہلی بار محبت کا اظہار بھی عائزہ نے ہی اس سے کیا تھا، کہ وہ عائزہ کو اچھا لگتا ہے۔ اسی کے متاثر کرنے پر وہ عائزہ کی طرف مائل ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر منگنی بھی ہو گئی۔ اس وقت فرحان امریکہ میں تھا اور پچھلے 5 سالوں سے امریکہ میں تھا۔ عائزہ کو لگتا تھا کہ شاید فرحان شادی بھی وہیں کرے گا، مگر جب فرحان واپس آیا تو اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ عائزہ خوبصورت تھی، حسین تھی، اس لیے کسی بھی نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پہل تو فرحان اسے دیکھتا تک نہیں تھا، پتا تھا کہ وہ ارحام کی منگیتر ہے۔ عائزہ نے جب یہ دیکھا کہ فرحان نے 1 مہینے میں ہی اپنے باپ کی کمپنی کو لاکھوں کا فائدہ پہنچایا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ ارحام ابھی کاروبار میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پایا تھا۔ کئی بار عائزہ اس سے کوئی قیمتی گفٹ مانگ لیتی تو وہ یہ کہہ کے ٹال جاتا کہ یہ میں لے کے نہیں دے سکتا، یہ میری پاکٹ منی سے باہر ہے، پلیز عائزہ میری جیب دیکھ کے فرمائش کیا کرو۔ ایک بار وہ فرحان کے کمرے میں گئی۔ فرحان اس وقت ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کے 6 پیک دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ فرحان کہنے لگا، تم یہاں؟ ارحام تو گھر پہ نہیں ہے۔ عائزہ کو دیکھ کے وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔
اپنے پسینے کو ٹاول سے صاف کر کے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ کیوں کیا میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی؟ کزن تو میں آپ کی بھی لگتی ہوں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ارحام کی کزن لگتی ہوں۔ عائزہ کی بات پہ وہ کہنے لگا، ہاں کزن لگتی ہو مگر ارحام کی منگیتر بھی تو ہو۔ عائزہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جی ہاں، بس امی ابو کی مرضی کے سامنے مجھے چپ ہونا پڑا، عائزہ نے بڑی معصومیت سے کہا، جیسے مجبوراً منگنی کی ہو۔ اس وقت تو فرحان نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، مگر عائزہ اب روز اس کے پاس آ جاتی، باتیں کرنے لگتی، کبھی اس کی پسندیدہ ڈشز بنا کے اسے دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ فرحان کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، کیونکہ فرحان کے ساتھ اسے بہتر مستقبل نظر آ رہا تھا۔ شاید جو فرحان اسے عیش کروا سکتا تھا وہ ارحام نہ کروا سکتا، اس لیے وہ فرحان کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ اسے یہ یقین دلا چکی تھی کہ ارحام کے ساتھ اس کا رشتہ زبردستی کا ہے اور وہ ارحام کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ فرحان کو جب یہ پتہ چلا اور جب اس کے والدین نے کہا کہ وہ اس کے لیے لڑکی پسند کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی شادی کروا دیں، تو اس نے عائزہ کا نام لیا۔ ارحام نے جب یہ سنا تو اسے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ 1 سال میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ عائزہ نے اس سے کوئی فرمائش کی ہو اور ارحام نے پوری کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اسے ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی اتنا بڑا دھوکہ اسے دے سکتی ہے۔ اس نے شروع سے کبھی بھی عائزہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے سال اس نے خود اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے خواب سجائے تھے، اور پھر بڑی آسانی سے 1 سال کے بعد ہر تعلق ختم کر دیا اور اسی کے بڑے بھائی کی دلہن بننے کے لیے تیار ہے۔ کیسے دیکھے گا وہ اسے؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ 2 منٹ بھی اسے بات کرتے دیکھ لیتا تھا تو بھڑک اٹھتا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے عمر بھر کی اذیت دے رہی تھی۔ جس کے ساتھ اگلی زندگی کو پلان کیا تھا اسے کس منہ سے بھابھی کہے گا؟ پوری رات وہ یہی سوچتا رہا، کیا لڑکیاں اتنی خود غرض بھی ہو سکتی ہیں؟ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح جب اٹھ کے باہر آیا تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ 1 مہینے بعد فرحان اور عائزہ کی شادی ہے اور وہ کوئی بھی فساد کھڑا نہ کرے تو بہتر ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، پر بنا ناشتہ کیے وہ آفس چلا گیا۔ پورے اسٹاف کی اس کے ہاتھوں شامت آتی رہی۔ شام کو وہ جلدی گھر آ گیا کیونکہ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آسان تو نہیں تھا ایسی لڑکی کی بے وفائی کو سہ جانا جس نے اسے موقع تک نہیں دیا تھا، جس کے بارے میں وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر گزرے گی۔ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تو شاید وہ یہ ملک چھوڑ کے ہی چلا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے اس کی نظر ماہ رخ پہ پڑی۔ 2 پونیاں پہنے ہوئے باغ میں ٹہل رہی تھی، ساتھ میں موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، بچپن سے ابھی تک ایسے ہی بچکانہ کپڑے پہنتی تھی۔ لاپرواہی سے ارحام نے اسے دیکھا۔ جیسے ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آیا تو اس کے ہنسنے کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ارے بھائی، تمہیں نہیں پتا کتنے مزے کا سین ہوا، 1 ہیروئن کے 2 ہیرو۔ تمہیں پتا ہے مجھے ایسی فلمیں کتنی پسند ہیں جس میں 1 ہیروئن ہوتی ہے اور ہیرو 2۔ ایسی فلمیں میں 2 بار دیکھتی ہوں، اور یہ تو لائیو سین تھا۔ ارے ہاں بتا رہی ہوں نا تمہیں، پتا ہے میری بہن کی منگنی ارحام بھائی سے ہوئی تھی، لیکن اس لو اسٹوری میں اتنا زبردست ٹویسٹ آیا ہے کہ کیا بتاؤں۔ جیسے ہی فرحان بھائی لندن سے واپس آئے، انہیں بھی اپیا پسند آ گئی اور رات کو ایسے مزے کا فساد ہوا کہ مت پوچھو۔ لیکن آخر میں جیت ہمیشہ سچی محبت کی ہوتی ہے۔ فرحان بھائی کے ساتھ عائزہ اپیا کی شادی ہونے والی ہے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے تو شروع سے ہی ارحام بھائی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا پہنتی ہو، کیا ہر وقت بچوں کی طرح کھلونوں سے کھیلتی ہو، تمیز سے بات کیا کرو، دوپٹہ پہنا کرو۔ اچھا ہوا اس سڑیل انسان سے میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلے جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پیچھے کھڑے شخص کے دل پر اس کی باتیں کس نشتر کی طرح سے لگ رہی ہیں۔
بڑے غصے سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ سکینہ بیگم کہنے لگیں کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیا لگے میں جیوں یا مروں؟ امی آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، صرف اپنے بڑے بیٹے کی خوشیوں کا سوچیں، میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی ایک فالتو انسان ہوں۔ بابا کو لگتا ہے میں ان کا کاروبار اچھے سے نہیں سنبھال سکتا کیونکہ فرحان بھائی لندن سے آئے ہیں، ان کا تجربہ اچھا ہے، ان کے کام کرنے سے بابا کو فائدہ ہوا ہے، میں تو سب کے لیے ایک فالتو چیز ہوں۔ ارحام بیٹا میری بات سنو، میرے بچے، میری جان، سارا قصور اس عائزہ کا ہے۔ با خدا اگر وہ تمہارا نام لیتی تو میں کیوں نہ تمہاری شادی اس سے کرواتی۔ میں تو خود اس لڑکی کی بات سن کے حیران تھی کہ کس طرح سے اس نے میرے بیٹے کو قابو کیا ہے۔ سکینہ بیگم خود اس بات پہ افسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحام اسے کتنا پسند کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے سامنے اس کا نام مت لیں۔ یہ کہہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سونا چاہتا تھا پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ماں رخ کی باتیں یاد آنے لگتی۔ مذاق اڑانے والا انداز اندر آگ لگا گیا۔ دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا آیا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے اس لڑکی کو میرا مذاق اڑانے کا، بہت شوق ہے اسے میری زندگی میں ٹوسٹ دیکھنے کا۔ جو کچھ اس کی بہن نے کیا سو کیا، اور اس کے لیے سب کچھ ایک مزیدار سی کہانی ہے۔ یہاں میری زندگی برباد ہو گئی، میرا دل ویران ہو گیا اور یہ لڑکی مزے لے رہی تھی۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ زندگی میں ٹوسٹ کیسے آتا ہے اور کیسے زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ نیند کی گولی کھا کے سو چکا تھا۔ باقی کے دن اس نے خاموشی اختیار رکھی۔ عائزہ کے ساتھ ساتھ معروف نے بھی اپنے لیے خوب شاپنگ کی۔ وہ بہن کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مہندی والے دن ہی عائزہ اور فرحان کا نکاح کر دیا جائے گا، اور فنکشن شروع ہونے سے 3 گھنٹے پہلے گھر میں ایک فساد سا برپا ہوا جو ارحام نے کیا تھا۔ بابا میں چاہتا ہوں آپ چچا سے بات کریں، مجھے ماہ رخ سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سن کے جہانگیر صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سکینہ بیگم بھی حیران ہوئی، فرحان بھی وہیں موجود تھا۔ کہنے لگا کیوں، کیا ہو گیا، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ ظاہر سی بات ہے ساری زندگی میں اپنی ہونے والی بھابھی کا غم تو دل سے لگا کے نہیں رکھ سکتا، مجھے بھی تو زندگی شروع کرنے کا حق ہے۔ سکینہ بیگم کہنے لگیں ضرور ہے، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت سی دلہن ڈھونڈوں گی، لیکن ماہی وہ تو بچی ہے۔ ارحام کہنے لگا اتنی بھی بچی نہیں ہے، 6 مہینے بعد وہ 20 سال کی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے اسے بچہ بنا کے رکھا ہے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال اگر آپ لوگوں نے میرا نکاح اس سے نہیں کیا تو جو کچھ میں کروں گا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ میں ساری زندگی کا ایسا پچھتاوا آپ لوگوں کو دوں گا کہ ساری زندگی آپ اس وقت کو روتے رہیں گے کہ کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی۔ یہ سن کے سکینہ بیگم کا تو ہاتھ جیسے اپنے سینے تک گیا۔ جہانگیر صاحب بھی اپنی جگہ پہ ہل کے رہ گئے، جانتے تھے کہ وہ بہت طیش میں ہے، کچھ بھی کر گزرے گا۔ لیکن یہ خبر جب نیچے پہنچی تو راحیل صاحب اور شبنم بیگم چپ کے چپ رہ گئے۔ وقتی طور پہ فرحان بھی پریشان ہوا، جانتا تھا کہ وہ کتنا ضدی قسم کا لڑکا ہے۔ اتنی بڑی بات برداشت تو کر گیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو واقعی وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی نہ لے۔ اس لیے اس نے ہی راحیل صاحب سے کہا کہ میرا نکاح عائزہ سے اسی وقت ہوگا جب آپ ارحام کا نکاح معروف سے کریں گے۔ ایک عجیب و غریب سی سچویشن بن چکی تھی۔ یہاں مہندی کے لیے مہمان آنے کو تیار تھے۔ عائزہ پیلے جوڑے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ماہ رخ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مہندی کا پلان بنا رہی تھی۔ اس نے مہندی پہ پہننے کے لیے پیلے رنگ کا شرارہ لیا تھا، اس بات سے انجان کہ گھر میں ایک نیا سین بھی چل چکا ہے جو اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹوسٹ لانے والا تھا کہ اس کی زندگی یکسر بدلنے والی تھی۔ راحیل صاحب اور شبنم بیگم سر پکڑے بیٹھے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیا دیں۔ ماہ رخ میں تو بچپنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، چائے تک نہیں بنانی آتی تھی، کھلونوں سے کھیلتی تھی، چاکلیٹ کھاتی تھی، بس پڑھائی کی کتابیں بند کیں اور اچھل کود شروع کر دی۔ فٹ بال، بیڈمنٹن، بیٹ بال،
یہ تھے اس کے شوق۔ گھر میں ہر وقت ٹراؤزر شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز گھومتی تھی۔ ابھی بھی وہ شرارہ پہن چکی تھی، لیکن سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ دوپٹے کا ابھی بھی ہوش نہیں تھا۔ جب باہر آئی تو شبنم بیگم ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ امی یہ کیا؟ یہ اتنا بڑا ہے اور یہ مجھے چبھ بھی رہا ہے۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، مجھے اپنی ٹراؤزر شرٹ پہننی ہے۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح سے ضد کر رہی تھی۔ مجھے تنگ مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ شبنم بیگم پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ امی مجھے نہیں پتا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں یہ نہیں پہن سکتی۔ پتہ نہیں لڑکیاں کیسے پہن لیتی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے میرے پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ راہیل صاحب کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کسی کو تو بات کرنی تھی۔ راہیل صاحب کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے نا آج تمہاری بہن کی مہندی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ظاہر سی بات ہے، مجھے پتہ ہے تبھی تو تیار ہو رہی ہوں۔ پھر کہنے لگے اصل میں تمہارے تایا ابا نے تمہارا بھی رشتہ مانگا ہے ارحام کے لیے۔ یہ سن کے ماہ رخ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی اتنی چھوٹی سی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ دیکھو بیٹا تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، بس یہ ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہو، ہماری لاڈلی ہو، اور پھر تم نے اوپر ہی تو جانا ہوگا، اور تمہاری بڑی بہن بھی وہاں ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے بھی پڑھنا ہے، اور ارحام بھائی سے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ اندر ہی اندر راہیل صاحب کو اپنے بھتیجے کا دکھ بھی تھا۔ بڑی بیٹی نے بڑے برے طریقے سے اس کا دل توڑا تھا، اور بدلے میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا، کوئی تماشا نہیں لگایا تھا۔ بس یہی کہا تھا کہ جب عائزہ کی شادی فرحان بھائی سے ہو سکتی ہے تو پھر میری شادی بھی اس کی چھوٹی بہن سے ہو سکتی ہے، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ ماہ رخ کا تو دماغ جیسے سن ہو گیا۔ وہ تو شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس پہ ارحام جو اسے دیکھتے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ قد دیکھا ہے تم نے اپنا؟ یہ گھوڑے کی طرح لمبا اونچا، اور عقل دیکھو تم اپنی گھٹنوں سے بھی نیچے۔ ارے دوپٹہ لیا کرو، کیسے پاگلوں کی طرح گھومتی ہو۔ اور یہ بال دیکھو تم اپنے، جوڑا باندھا کرو، چٹیا بنایا کرو۔ یہ تم کیا دو پونیاں پہن لیتی ہو؟ اسے تو ہر بات پہ اعتراض ہوتا تھا، اس کے کپڑوں پہ، اس کے بالوں پہ۔ شادی تو اس کی زندگی میں ابھی دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ اس نے تو رونا دھونا مچا دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کے عائزہ جو بیوٹیشین سے مہندی لگوا رہی تھی کہنے لگی دروازہ کھولو، دیکھوں میں اسے کیا ہوا ہے۔ کہا بھی تھا زیادہ فینسی کپڑے مت خریدو، اب رو رہی ہوگی کہ پہنے نہیں جا رہا ہے۔ جیسے ہی عائزہ کمرے سے باہر آئی اور اسے اس بات کا پتہ چلا، اس کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارحام یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگی بابا ابھی تو ماہی بہت چھوٹی ہے، فرحان مجھ سے تقریباً 7 سال بڑا ہے، اور ویسے بھی ارحام اور ماہ رخ میں 6 سال کا فرق تھا۔ عائزہ بس 1 سال ہی ارحام سے چھوٹی تھی اور 4 سال فرحان سے۔ جب فرحان کی شرط پتہ چلی تو ہوش تو عائزہ کے بھی اڑ کے رہ گئے تھے۔ ماہ رخ روئے جا رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنی ارحام بھائی سے شادی، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں مہمان آنے لگے تھے۔ مہندی کا انتظام ان کے بڑے سے باغیچے میں ہی تھا، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ عائزہ نے فرحان کو فون کیا، کہنے لگی یہ کیا شرط رکھی ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے وہ کتنی چھوٹی ہے؟ فرحان کہنے لگا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، میرے خیال سے اس کی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ عائزہ کہنے لگی لیکن وہ ارحام سے بھی بہت چھوٹی ہے۔ فرحان کہنے لگا کہ اس طرح سے تو تم بھی مجھ سے اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو، تو کیا مجھے بھی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ عائزہ کو اپنے لالے پڑنے لگے۔ فرحان کہنے لگا اسے سمجھاؤ، کیونکہ اگر اس کا نکاح ارحام سے نہیں ہوا تو پھر میرا نکاح بھی مشکل ہے۔ میرے بھائی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی فساد برپا نہیں کیا، اس کی بھی تو زندگی شروع ہونی چاہیے نا۔ یہ سن کے عائزہ کے ہوش ٹھکانے آئے۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ ماہ رخ نے رونا دھونا مچایا ہوا تھا کیونکہ اسے شادی نہیں کرنی تھی۔ ایسا کریں آپ اپیا کی شادی بھی ختم کر دیں۔ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ راہیل صاحب اور شبنم بیگم
یہاں تک کہ عائزہ بھی معروف کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے کہ بس نکاح ہونا ہے، رخصتی 3-4 سال کے بعد کریں گے۔ کہنے لگی لیکن کریں گے تو اسی کے ساتھ نا، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ وہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہی تھی۔ راحیل صاحب نے اپنے ہاتھ ماہرخ کے سامنے جوڑ دیے۔ دیکھو بیٹا، میرے ہاتھ تمہارے سامنے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے پاس انکار کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ سب مہمان جمع ہو رہے ہیں۔ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی وعدہ کریں آپ میری رخصتی ابھی نہیں کریں گے۔ راحیل صاحب نے وعدہ کیا۔ بڑی مشکل سے عائزہ نے اس کا میک اپ کر کے اسے تیار کیا۔ بار بار کہہ رہی تھی رو مت، اپنا میک اپ خراب مت کرو۔ کہنے لگی میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی اپیا، میں بتا رہی ہوں، جیسے ہی آپ کی شادی ہو جائے گی میں بھی یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ سسکیاں بھرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہی تھی۔ عائزہ کہنے لگی میں خود تمہارا یہ رشتہ ختم کروا دوں گی، بس ایک بار میری شادی ہونے دو۔ عائزہ سوچ چکی تھی کہ جو کھیل ارحام نے اس کے ساتھ کھیلا ہے وہ اسے پورا نہیں ہونے دے گی۔ بس ایک بار وہ فرحان کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو پھر اپنی بہن کو اس رشتے سے کس طرح آزاد کروانا تھا یہ وہ سوچ چکی تھی۔ بہرحال مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول کرتے ہوئے ماہرخ نے پھر سے آنسو بہائے اور وہ سنگ دل اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکاح کے بعد ہی فرحان کا نکاح عائزہ سے ہوا۔ مہندی کی رسم پہ ماہرخ شامل نہیں ہوئی، اپنے کمرے میں لیٹی روتی رہی، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ پورے ہال میں نظر دوڑانے کے بعد ارحام کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، کیونکہ اسے کہیں بھی ماہرخ نظر نہیں آئی تھی۔ جان گیا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ اس کی بہن کی مہندی جو اس نے کئی دنوں سے اپنی دوستوں کے ساتھ پلان کر رکھی تھی، 2 منٹ میں اس پہ پانی پھر چکا تھا۔ عائزہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آ پائی تھی، فکر اسے ماہرخ کی ستائے جا رہی تھی۔ اگلی صبح سکینہ بیگم نے ماہرخ کے لیے ایک جوڑا دیا جو ارحام ہی خرید کے لایا تھا۔ کہنے لگا کہ ماہرخ سے کہیے گا کہ رات کو یہ پہنے۔ یہ دیکھ کے تو ماہرخ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بالکل عروسی جوڑے جتنا فینسی تھا۔ کہنے لگی میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھ سے تو کل والا شرارہ ہی نہیں پہنا جا رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے بہت کم فینسی تھا۔ اب میں کوئی دلہن تھوڑی ہوں۔ شبنم بیگم کہنے لگی تمہاری تائی اماں خاص طور پہ دے کے گئی ہیں، پہننا تو پڑے گا نا۔ وہ کہنے لگی کیوں پہننا پڑے گا، مجھے نہیں پہننا، میں مر جاؤں گی ان کپڑوں میں۔ بہرحال بڑی مشکل سے اس نے وہ زرق برق لباس پہنا تھا، حالانکہ بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، دوپٹہ بھی بس کندھے پہ ہی رکھا تھا۔ جیسے ہی عائزہ کی رخصتی کا شور مچا، ارحام کہنے لگا مجھے بھی رخصتی چاہیے اور رخصتی آج ہی ہوگی۔ یہ سن کے راحیل صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نکاح ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ 3-4 سال بعد ہی میں رخصتی کروں گا۔ ارحام کہنے لگا لیکن مجھے تو آج ہی رخصتی چاہیے اور میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ فرحان کہنے لگا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی 1-2 سال بعد کر لینا، اس کا BA تو کمپلیٹ ہونے دو۔ وہ کہنے لگا تو میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، بس سیڑھیاں ہی اترنی پڑیں گی نا کالج جانے کے لیے، یہ جا سکتی ہے، میں نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی۔ ماہرخ کو تو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی تھم گیا۔ راحیل صاحب کہنے لگے یوں تو پڑھائی نہیں ہو سکتی میرے بچے، وہ کیسے شادی کو اور پڑھائی کو ایک ساتھ مینج کرے گی؟ ارحام کہنے لگا میں ہوں نا، میں کس مرض کی دوا ہوں، میں اسے پڑھاؤں گا بھی اور شادی بھی یہ نبھائے گی۔ چچا آپ کی بیٹی اب میری ذمہ داری ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میں رخصتی نہیں کروں گی، وہ فوراً سے ہی انکاری ہوئی۔ فرحان کی طرف ارحام نے دیکھا، بھائی یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، میری شادی 1 مہینے بعد ہونی تھی اور میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا، پھر بھی آپ کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی، کچھ نہیں کہا، لیکن زندگی مجھے بھی شروع کرنی ہے، میری بات کی تو ویسی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ہی سمجھائیں اپنے سسرال والوں کو، آپ کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے انہیں، میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا۔ ماہرخ تو یوں تھی کہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ فرحان کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، ماہرخ کی رخصتی بھی ساتھ ہو جانی چاہیے۔ عائزہ کہنے لگی فرحان کیا ہو گیا ہے آپ کو، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے ارحام کو؟ بھابھی پلیز آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا،
کیونکہ میں نے آپ کے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ آپ کو تو آپ کی محبت مل رہی ہے، تو مجھے کم از کم بیوی تو ملنی چاہیے۔ فرحان کہنے لگا میرا بھائی بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ بہرحال ماہ رخ کی اس بار بھی کسی نے نہ سنی۔ نہ دودھ پلائی کی رسم کا کسی کو ہوش تھا، نہ جوتا چھپائی کی رسم کا۔ عائزہ کی شادی کے سارے پلان جو ماہ رخ نے بنائے تھے سب کے سب فیل ہو چکے تھے۔ روتے دھوتے رخصت ہو کر وہ ارحام کے کمرے میں بٹھائی گئی۔ عائزہ خود بے حد پریشان تھی۔ اپنی شادی کو تو اس نے اس طرح سے انجوائے کیا ہی نہیں تھا جیسے کہ اس نے سوچا تھا۔ ابھی بھی ذہنی طور پہ وہ فرحان کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے الجھی ہوئی تھی۔ سارا دھیان ماہ رخ کی طرف تھا کہ شادی جیسے رشتے کو وہ کیسے نبھائے گی۔ ارحام تو بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف مہرو کا رو رو کے برا حال تھا۔ جب ارحام کمرے میں داخل ہوا تو وہ بری طرح سے گھبرائی۔ فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ارحام نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ دیکھیں آپ میرے پاس مت آئیے گا، آپ نے جھوٹ بول کے مجھ سے شادی کی ہے، مجھے آپ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیسا لگا میرا ٹویسٹ؟ یہ سن کے ماہ رخ اپنا رونا بھولی تھی۔ تمہیں بہت پسند ہے نا ٹویسٹ زندگی میں؟ ایک دم سے ٹویسٹ کا آ جانا کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا ماہی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو زندگی میں ٹویسٹ بہت پسند تھے۔ میری زندگی میں آنے والے ٹویسٹ کو تو تم نے بہت مزے لے کے انجوائے کیا تھا۔ تمہاری بہن نے مجھ سے منگنی کی، اپنی پسندیدگی کا اظہار مجھ سے خود کیا، 1 سال میرے جذبات سے خوب کھیلا، اور پھر میری لائف میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ لے کے آ گئی۔ میرے ہی بڑے بھائی سے شادی کا کہہ دیا۔ یہاں میرے ارمانوں کا خون ہو رہا تھا اور تم بیٹھی چاکلیٹ کھا کر مزے سے میری بربادی کا سین دیکھ رہی تھی، میری زندگی میں آنے والے ٹویسٹ کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماہ رخ اسے دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھو نا کتنا زبردست ٹویسٹ تمہاری زندگی میں لا کے کھڑا کر دیا، کیسا مزے کا ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے اس سین کو کریٹ کرنے کے لیے مجھے بس 5 منٹ لگے۔ ماہ رخ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بہن کے بدلے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ زیادتی ہے ارحام بھائی، قصور اپیا کا تھا اور سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں ٹرائی اینگل لو اسٹوری بہت پسند ہے نا سویٹ ہارٹ، کیونکہ اس میں ٹویسٹ بہت آتے ہیں۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں بس ٹویسٹ ہی آئیں گے، ایک کے بعد ایک ٹویسٹ۔ ماہ رخ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارحام سے کیا کہے۔ ارحام کہنے لگا چلو بیٹھو، تمہیں فلمی انداز سے رونمائی کا تحفہ دوں، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ نہیں نہیں پلیز ارحام بھائی، ماہ رخ گھبرائی۔ شٹ اپ، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا شوہر ہوں میں۔ چلو بیٹھو، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، کیونکہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، بیوی ہو تم صرف میری۔ پلیز مجھے جانے دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ڈر کا اپنا چارم ہوتا ہے، آج ڈر کا مزہ بھی لے لو۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکا دے چکا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرائی۔ ارحام نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا، بس اپنی منمانیاں شروع کر چکا تھا۔ لیٹے لیٹے ہی اس کے زیورات اتارے اور بڑی سختی کا مظاہرہ کیا۔ پلیز ارحام، وہ التجائیں کرتی رہی، مگر ارحام نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اپنے اندر بھڑکتی نفرت کی آگ کو وہ تسکین دیتا رہا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ ماہ رخ بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ تب جا کے ارحام نے اسے چھوڑا تھا۔ خود وہ کروٹ بدل کے سو چکا تھا۔ اس کے زیورات، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پورے بیڈ پہ بکھری پڑی تھی۔ وہ رو رو کے بھی تھک چکی تھی۔ بامشکل بیڈ سے اٹھ کے نیچے اتری، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہاتے ہوئے کلائیوں پہ ٹوٹی چوڑیوں کے لگنے سے زخم دکھنے لگے تھے۔ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہا کے کپڑے تبدیل کر کے صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں روتے روتے سو چکی تھی۔ خود پہ بوجھ محسوس ہونے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ ارحام کو خود پہ دیکھ کے وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ بہت نوٹی ہو، بیڈ سے اٹھ کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ کیا سوچا تھا صوفے پہ لیٹو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ ارحام پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔
ایسے کیسے چھوڑ دوں، میرا موڈ نہیں ہے۔ معروف کی نظر گھڑی پہ پڑی، بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، 12 بج رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ بجنے دو 12، شام 5 بجے تک آرام سے باہر جائیں گے۔ نہیں پلیز مجھے باہر جانے دیں۔ کمرے پہ دستک ہوئی تو دل ہی دل میں معروف نے شکر ادا کیا۔ کون ہے؟ ارحام نے وہیں سے آواز لگائی۔ آئزہ ہوں، ناشتہ لگ چکا ہے، تائی امی آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم سب لوگ ناشتے پہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ جھجکتے ہوئے آئزہ نے کہا تھا۔ اندر ہی اندر معروف کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ ایک تو اسے چین نہیں ہے، اور ہم غصے سے بڑبڑایا۔ آپ لوگ ناشتہ کر لیں، ہمارا ابھی موڈ نہیں ہے، اور پلیز دوبارہ دروازے پہ دستک مت دیجیے گا۔ یہ سن کے معروف کی جان نکلی تھی۔ آئزہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ارحام آئزہ کا بدلہ معروف سے لے رہا ہوگا۔ پلیز ارحام مجھے باہر جانے دیں۔ معروف کی التجا کی آواز سن کے آئزہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ کھول دے۔ او پلیز بور مت کرو۔ ارحام اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی آئزہ ڈرائنگ روم میں واپس آئی۔ فرحان کہنے لگا کیا ہوا، ارحام اور معروف نہیں آئے؟ آئزہ کہنے لگی پتہ نہیں، دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ آئزہ سے ٹھیک سے ناشتہ تک نہیں ہو پایا۔ شام کے 5 بجے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آئزہ کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کمرے میں گئی تو معروف رو رہی تھی۔ اس کی متورم آنکھیں، گردن پہ سرخ نشان بتا رہے تھے کہ ارحام نے اپنا غصہ اسی پہ نکالا ہے۔ جیسے ہی وہ معروف کے پاس گئی وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ دور دور رہے ابیا مجھ سے، مجھے نفرت ہے آپ سے، آئی ہیٹ یو۔ کیوں آئی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ جائیں یہاں سے، وہ چلائی تھی۔ آئزہ فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ماہی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہن ہوں تمہاری۔ معروف کہنے لگی نہیں ہے آپ میری بہن، آپ کو بس اپنی خوشیاں پیاری تھیں، آپ کو صرف اپنا آپ نظر آتا تھا۔ میں نے کتنی منتیں کی تھی کہ مجھے نہیں کرنی شادی، لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ کی شادی فرحان بھائی سے نہ ختم ہو جائے۔ آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچا، آپ نے کیا اور بھرنا مجھے پڑا۔ اگر آپ کو ارحام بھائی سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو منگنی کیوں کی تھی؟ کیوں اسے اپنے خواب دکھائے تھے؟ چلو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر مجھے بس یہ بتائیں کہ میرا کیا قصور تھا، میں کس چیز کی اذیت برداشت کر رہی ہوں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئزہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ تم اٹھو، میں تمہیں ناشتہ دیتی ہوں۔ اپنی بہن کی پیلی رنگت دیکھ کے وہ پریشان ہوئی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، کچھ نہیں کھانا مجھے، پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اگر آپ کو ارحام نے اس کمرے میں دیکھ لیا نا تو میری زندگی کو اور بھی زیادہ تنگ کر دے گا۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارحام ایسی بھی کوئی چال چل جائے گا۔ رات کو ولیمہ تھا اور خوبصورت فینسی میکسی میں بھی معروف کے چہرے پہ ذرا بھی کوئی رونق نہیں تھی۔ لگ رہا تھا کہ اس کا سارا بچپنا، ساری شرارتیں ختم ہو چکی ہوں۔ وہ ہنسنا تک بھول گئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس طرح سے شرٹ استری کرتے ہیں؟ ارحام نے استری شدہ شرٹ پہ ذرا سی شکن دیکھ کر وہ شرٹ گول کر کے معروف کے منہ پہ ماری تھی۔ 1 گھنٹہ لگا کے اس نے اس کی شرٹ کو استری کیا تھا۔ جاؤ اسے دوبارہ سے پریس کر کے لاؤ، اور اس بار مجھے ایک بھی شکن نظر آئی تو میں تھپڑ مار دوں گا تمہارے منہ پہ۔ وہ غصے سے بولا تھا، آواز باہر تک آئی تھی۔ روتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی، باہر استری سٹینڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئزہ کہنے لگی لاؤ میں استری کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ اس نے دوبارہ سے شرٹ استری کی اور ارحام کو دے دی۔ ہر بات پہ ارحام اسے ٹوکتا تھا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں؟ یہ چائے بنائی ہے تم نے، جی چاہتا ہے گرم چائے تمہارے منہ پہ پھینک دوں۔ ہر وقت معروف کچن میں ہوتی تھی، اپنی تائی اماں سے ارحام کی پسند کے کھانے سیکھ رہی تھی۔ نہ بالوں کو بنانے کی ہوش تھی، نہ تیار ہوتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کے شبنم بیگم اور راحیل صاحب کا خون جلتا تھا۔ آئزہ کئی بار فرحان سے کہہ چکی تھی کہ آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں ارحام کو
کیوں اپنا رویہ ماہ رخ سے ٹھیک نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں اسے کچھ نہیں کہتا؟ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کیا کریں، کیونکہ میں نے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ تائی اماں بابا سب اسے کہہ کے تھک گئے تھے۔ کہتا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہیں۔ عائزہ سے پہلے ماہ رخ امید سے ہو گئی، مگر وہ بے حد پریشان تھی کیونکہ اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا تھا، مگر ارحام اس حال میں بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ DNC کی نوبت آ گئی۔ ماہ رخ کی حالت بہت خراب ہوئی، یہاں تک کہ ڈاکٹر تک پریشان ہو گئی۔ فرحان، راحیل صاحب، عائزہ، سکینہ بیگم، شبنم بیگم سب ہاسپٹل میں تھے، بس اگر نہیں تھا تو ارحام نہیں تھا۔ فرحان نے اسے غصے سے لال ہوتے کال کی تو کہنے لگا میں آفس میں ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بڑے آرام سے اس نے جواب دیا، تمہیں اندازہ ہے اس وقت ماہ رخ کی حالت کیا ہے؟ اسے بلڈ کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ بے حد پریشان ہیں اور تم جا کے آفس میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگا تو آپ سب لوگ ہیں تو یہاں پہ، اب کیا سارا خاندان اس کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ مجھے پیسہ کمانا ہے بھائی، کیونکہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، باقی رشتے اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ بے حسی سے بولا تھا۔ فرحان کہنے لگا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ماہی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ارحام، ڈاکٹر نے تمہیں احتیاط کا کہا تھا تو تم نے کی کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو اس کا بلڈ کہیں سے ارینج نہیں ہو رہا، وہ شاید مر جائے گی، پھر تم بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ تمہاری اس سے کی جانے والی زیادتی کا ذمہ دار میں ہوں یا عائزہ ہے، مگر وہ معصوم قصوروار نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم بہت پچھتاؤ گے۔ فرحان نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ ارحام پہلی بار بے چین ہوا تھا۔ بلڈ کا ارینج نہیں ہو رہا۔ ارحام، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ تو مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے اپنی بے حسی یاد آنے لگی۔ اب تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ کاش میں مر جاؤں، میری زندگی میں سکون تو ہو جائے گا، پر یاد رکھیے گا قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی کہ میرا کیا قصور تھا۔ ارحام بے ساختہ کرسی سے اٹھا، سب کام چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچا۔ سامنے فرحان ڈاکٹر کے پاس کھڑا تھا، چند نوجوان بھی کھڑے تھے۔ ان کا بلڈ بھی میچ نہیں کر رہا۔ ہم نے کئی بلڈ بینک سے بھی پوچھ لیا ہے، پیشنٹ کا بلڈ گروپ کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ اگر انہیں بلڈ نہیں لگا تو ہم شاید انہیں بچا نہ پائیں۔ ارحام جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا، آپ میرا بلڈ سیمپل لے کے چیک کریں۔ پہلی بار اسے ماہ رخ کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ بلڈ گروپ 1 تھا۔ ارحام نے ہی اسے بلڈ دیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی مگر ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ بیگم، جہانگیر صاحب سب ارحام کو برا بھلا کہنے لگے۔ راحیل صاحب کہنے لگے میری بچی کو ہوش آ جائے تو میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ ہوا بھی یہی تھا۔ ماہ رخ کو ہوش آیا تو اپنی ماں کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ارحام کو دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کیے پہ شرمندگی ہونے لگی۔ اپنے بدلے کے چکر میں بہت بڑی زیادتی وہ ماہ رخ سے کر چکا تھا۔ ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو ماہ رخ راحیل صاحب کے گھر ہی گئی تھی۔ ارحام کو لگا تھا کہ چند دن میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا تو وہ خود ماہ رخ سے معافی مانگ لے گا، مگر خلا کے نوٹس نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سامنے ہی شبنم بیگم ملازمہ سے گوشت کی یخنی بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ارحام کو دیکھ کے رخ بدل گئی۔ وہ اوپر جانے کے بجائے شبنم بیگم کے پاس چلا گیا۔ خلا کا نوٹس دکھانے لگا۔ یہ کیا ہے چچی؟ شبنم بیگم کہنے لگیں کیوں؟ تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا چچی مجھے ماہ رخ سے بات کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ ماہ رخ کے کمرے میں جانے لگا، شبنم سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تمہارے نام سے بھی ڈرتی ہے وہ۔ تم نے میری بچی کے چہرے کی مسکراہٹ تک چھین لی۔ عائزہ کی سزا تم نے کس سے پوچھ کے میری معصوم بچی کو دی؟ لے لیا تم نے بدلہ، ہو گیا تمہیں سکون۔ اب جان چھوڑ دو میری بچی کی۔ شادی کے نام سے اسے اب نفرت ہو گئی ہے۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں آئندہ ماہی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا چچی، میں وعدہ کرتا ہوں۔
آپ پلیز مجھے ماہی سے بات کرنے دیں۔ اندر سے ماہ رخ کی آواز آئی، مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اوپر آ گیا۔ اس کے اپنے گھر والے اسے اس بات پہ پریشرائز کرنے لگے کہ وہ کسی طرح ماہ رخ کو طلاق دے دے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس لیے وہ چپ چاپ دبئی چلا گیا تاکہ طلاق کی بات ختم ہو جائے۔ وہاں جا کے اپنی غلطی کا احساس بہت ہوا۔ 2 سال وہ پاکستان نہیں آیا۔ 2 سال بعد واپس آیا تو سب کے رویے قدرے بہتر تھے۔ ماہ رخ BCom کمپلیٹ کر چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارحام واپس آ چکا ہے تو طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ ارحام صاف انکار کر چکا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ ماہ رخ سے معافی مانگنے کو تیار ہے، مگر ماہ رخ کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے طلاق چاہیے۔ وہ MCom میں داخلہ بھی لے چکی تھی۔ ایک بار یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے ارحام کی گاڑی کھڑی دیکھ کے گھبرائی۔ وہی کیفیت پھر سے محسوس ہونے لگی جو ارحام کی سنگت میں ہوتی تھی۔ ماہ رخ کو دیکھ کے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ ماہ رخ اپنی گاڑی میں بیٹھتی، وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ماہی میری بات سنو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ بس مجھے طلاق دے دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ماہی آئی ایم سوری، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بالکل بھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، برا تو آپ تب کریں گے نا ارحام صاحب جب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں آپ کو دوسرا موقع کیوں دوں؟ ایک بار آپ کا روپ دیکھ چکی ہوں، دوسری بار دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے خلا کا مقدمہ درج کر دیا ہے اور میں طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ میں معافی مانگ تو رہا ہوں۔ وہ ملتجی ہوا، مجھے معاف نہیں کرنا۔ ارحام نے بہت منت سماجت کی، لیکن وہ خلا لے چکی تھی، کیونکہ ایسے لوگوں کو دوسرا چانس نہیں دینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟